رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدقت یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ قابل صد احترام بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، سادات کرام اور علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی تمام دوست مل کر پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس، ماہ ربیع الثانی، حضور سیدی غوث الورا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے یوم وصال کا جو ہے وہ مہینہ ہے، اور اسی حوالے سے الحمدللہ ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر رحمتوں کا ہمیشہ نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ پھر دوستو، انسان یہ جانتا ہے کہ جب اسے تمام راستے دروازے بند نظر آتے ہیں تو پھر اس کی امیدوں کا دروازہ راستہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ کوئی کاروباری بندہ ہو، کوئی مذہبی بندہ ہو، دنیا دار ہو یا دیندار ہو، جب اسے نظر آتا ہے کہ اب میں بچ نہیں سکتا، اب میرا کام چل نہیں سکتا، تو اس وقت وہ کس کے حضور گڑ گڑاتا ہے؟ اللہ کے دربار میں۔ اسے پتا ہے کہ اب مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے، اب مجھے میرے گھاٹے پورے کر سکتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے۔ یہ ہر انسان جانتا ہے۔ بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہیں، وہ آج میں لاہور تھا تو وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے، اس کی ملیں ہیں اور یہ مکئی ہمارے علاقوں سے وہ لوگ لیتے ہیں۔ وہ کہتا کہ ایک وقت تھا کہ میں 6 کروڑ کا مقروض ہو گیا۔ پھر اس نے بات بڑی پیاری کی، مقصد یہ کہ 90 کی دہائی میں کہتا ہے کہ میں 6 کروڑ کا مقروض ہوا، تو مطلب یہ کہ اس وقت کا وہ 60 کروڑ سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا پھر آپ اس کرائسس سے باہر کیسے آئے؟ کہتے ہیں کہ میری توجہ میں پھر اللہ کی ذات ہی تھی کہ کوئی بھی بیمار ہے۔ یعنی ایک بڑے تاجر کی بات بتا رہا ہوں، بڑے سے بڑا تاجر بھی اور بڑے سے بڑا شخص بھی جانتا ہے کہ جب وہ غموں، طوفانوں، آندھیوں کے پہاڑ تلے دب گیا
لیے عرض کی ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ مشکلوں سے نکالنے والا اللہ ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ جو چاہتا ہے کاش ویسے کرنے والے بنتے ہیں۔ اللہ جہاں دیکھنا چاہتا ہے اور جیسا دیکھنا چاہتا ہے، یہ دو باتیں میں نے بیان کرنی ہیں۔ اللہ جہاں دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ جیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اے مسلمان تو ویسا بن جا، دنیا میں بھی چمکتا رہے گا اور آخرت میں بھی چمکتا رہے گا۔ اللہ تجھے جہاں دیکھنا چاہتا ہے اور جس انداز میں تجھے دیکھنا چاہتا ہے، وہ باتیں، دونوں باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان کر دی۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ تقوی کے لباس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مطلب آپ کسی جاتے ہیں نا، یہ بات بڑی پتے کی ہے اور بڑی پیاری بات ہے۔ آپ کسی، یا ہمارے جاوید بھائی ہیں، ٹیچر ہیں، آپ کسی اسکول میں جاتے ہیں تو آپ ان کے لباس میں نہ جاؤ تو اسکول والے آپ کی انٹری پسند کریں گے؟ قطعاً نہیں پسند کریں گے۔ آپ کو اسکول کی وردی میں جانا پڑے گا۔ آپ جب وزیر اعظم ہاؤس میں جائیں یا کسی بھی جگہ جائیں تو آپ کو وہاں کے نوکر چاکر سیکیورٹی والے آپ کو بتائیں گے کہ میاں فلانا لباس پہن کے آنا، 3 پیس پہن کے آنا، ٹائی لگا کے آنا، وہاں جو ہے وہ تم چپل پہن کے نہ جانا، وہاں تم بوٹ پہن کے جانا۔ تمہیں لوگ مشورہ دیں گے کہ جن کو ملٹ جاتا بھی ہیں وہ ذرا ایج یا لباس پسند کر دیں، ورنہ مقصد انہیں اسی کسی بابے جو ملنا ہوئی تو ٹوپی پہن لیتے۔ کیوں پہنے؟ کیونکہ ننگے سر بابا پسند نہیں کرے گا۔ ہم کسی معزز بندے کے پاس جائیں، ٹوپی پہن لیں گے، کپڑے جو ہے وہ صاف ستھرے سفید پہن لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جو ہے وہ دوسرا لباس وہ بزرگ پسند نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا دنیا کا ہر بندہ ہمیں کسی لباس میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ کسی رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے، کسی روپ میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہمارا رب ہمیں تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ وہ ہمیں پرہیزگاری میں دیکھنا چاہتا ہے، ہماری آنکھوں میں بھی تقوی نظر آئے۔ اللہ نے یہ نہیں چاہیے کہ تسی کنا مہنگی برانڈ کا کپڑا پایا ہوا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو آدھے جناب چاہے سوئی نہ سیتا ہوا ہے، تقوی نہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے وہ لباس بھی پسند ہے، وہ گفتگو بھی پسند ہے، وہ چہرہ بھی پسند ہے، وہ ذات بھی پسند ہے جس کے اندر تقوی نہیں۔ رب کو نہ وہ بوٹ پسند ہے، نہ وہ جو ہے سوٹ پسند ہے، نہ وہ نوٹ پسند ہے، نہ وہ ذات پسند ہے جس میں تقوی نہیں۔ رب کو وہ بندہ پسند ہے۔ جیسے حضرت سعد نے ایک دفعہ نبی پاک سے کہا تھا نا، حضور مجھے جو ہے وہ دعا دیں، دعا مجھے دیں کہ میری دعائیں قبول ہونے والی ہو جائیں۔ اللہ صحابہ جانتے تھے، آج مولوی ہیں نہیں لڑائیاں پاک میں بیٹھے ہیں کہ جناب نبی کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی ہیں اور حضور سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو کہ میں جدوں بھی دعا مانگا ہوں قبول ہو جاتا ہے، قربان جاؤں۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم کیا مانگ رہے ہو، حضور نے کہا ساتھ جب تک روٹی پاک نہیں ہوگی نا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ کہا ساتھ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو تمہیں اپنا کھانے کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ نبی پاک نے بتا دیا۔ یعنی بندہ جتنا مرضی ظاہری طور پر نیک نظر آئے، اس کا کھانا اگر حلال نہیں ہے، کھانا پاک نہیں ہے، خدا کی قسم بخاری کی حدیث ہے کہ بندہ حج کر رہا ہو، جہاد کر رہا ہو، اس کے ہاتھ بلند ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ میری دعا قبول فرما، تو حضور نے فرمایا حاجی بھی اگر حج کرتے ہوئے حرام کھا کے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ اگر دعاؤں کی قبولیت میرے دوستوں چاہیے تو پھر حلال
सकती, चाहे वो जनाब जतन कर ले, क्योंकि नबी पाक ने फरमा दिया दुआ की कबूलियत के लिए जरूरी है तेरी रोटी हलाल की होनी चाहिए, चाहे वो सूखी हुई रोटी हो तो पानी में डुबो के खा ले, अगर वो हलाल की है अल्लाह जल्ला जलालहू तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। जब वो सहाबी थे, अब ये तकवे की बात है और फिर आगे हम इसको बढ़ाएंगे और ये सारी बातें फिर आखिर में हम अपने गौसे पाक में देखेंगे, ये सारी बातें फिर हम अपने गौसे पाक में देखेंगे। भाई असी किधरे गलत सौदा तो नहीं कर बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया मीठा सौदा है लेकिन किया ठीक सौदा है। हजूर गौसुल वरा का दामन थाम के हमने गलती नहीं की। हजरत साद सहाबी थे और सहाबी फिर सब तो ज्यादा अक्लमंद सहाबी होते, दुनिया में कोई भी बंदा इतना अक्लमंद नहीं जितने सहाबी रसूल अक्लमंद है। तो अब नबी पाक ने फरमाया भी खाना हलाल होगा दुआएं कबूल होगी। अब सहाबी ने अर्ज किया हजूर फिर दुआ करो खाना भी हलाल रहे तो दुआ भी कबूल हो। साहबा का अंदाज कितना निकाला है हजूर तुसी देना सारा कुछ, मैं तो ऐसे आते धक्के नहीं खाने और मैंने जो है वो किसी के दर पे नहीं जो है ना वो धक्के खाने। आप ये भी दुआ करते कि मेरा खाना भी हलाल रहे और मेरी दुआएं भी कबूल। तो नबी पाक ने फिर हाथ उठाए और हुजूर जाने जाना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कह दिया कि या रब साद का खाना भी हलाल कर और साद की दुआ भी कबूल कर। सहाबा कहते हैं हजरत साद जब भी दुआ करते थे रब कबूल फरमाता। तो पता चला तकवा इतना जरूरी है, तकवे के लिबास में, तकवे के अंदाज में, तकवे की बात में, परहेजगारी की हालत में हमारा रब हमें पैदा करने वाला, हमें नवाजने वाला, हमें अताएं करने वाला, हम पर मेहरबानियां करने वाला, हमें आंखें देने वाला चाहता है कि तू इस आंख को पाक रख। हमें ज़बान देने वाला चाहता है कि तू अपनी ज़बान को पाक रख। हमें हाथ देने वाला चाहता है तू इस हाथ को गुनाह से पाक रख। हमें पैर देने वाला चाहता है कि तू इन पैरों को गुनाहों से पाक रख। हमें पूरा वजूद अता करने वाला चाहता है कि तू अपने रग रग और रुए रुए को गुनाह से पाक रख। खुदा की कसम को गुनाह से पाक रखेगा रब अपनी रहमतों से तुझे नवाजता है। रब हमें मुत्तकी देखना चाहता है, परहेजगार देखना चाहता है। तो कुर्बान जाऊं दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग आते हैं, दौलतमंद आते हैं, शहंशाह आते हैं, बादशाह आते हैं, उनकी मिसाल और तकने वाले की मिसाल पता है किसने बयान की थी? मौलाना रूम ने बयान किया। सुन लीजिए मौलाना रूम की बात भी, मसनवी मौलाना रूम में वो पता क्या फरमाते हैं? फरमाते तकवे वाले की मिसाल इंज है जिवें गरम हमाम विच बंदा नारियल हो। तकवे वाले की मिसाल है गरम हमाम में बंदा नहाता है ना, तुझे हमाम से जाते हैं बाहर गीजर लगा होता है, अंदर गर्म पानी होता है। तो फरमाया एक जगह तो मौलाना रूम ने दोनों की मिसाल बयान कर दी थी, तकवे वाले की भी ते दुनियादार की। फरमाया दुनिया च जेड़ा तकवे वाला है ओदी मिसाल इंज है जिवें वो गर्म पानी नाल नहा के साफ सुथरा हो रही है और वो साफ सुथरा होके अल्लाह नाल मुलाकात करेगा। और फरमाया जेड़ा दुनिया दे रोले च पिया होया है वो इंज है कि जिवें बाहर गीजर दी भट्टी है कोई जनाब थापियां लांदा है, चुंगियां लांदा है, तो वो ओनू जनाब आग लाई रखदा है, बैठा रहता है, वो खुश होता है कि शायद 2 बोरियां गोया मैं इकट्ठा कर लिया है। वो इंज है कि जिवें उनके वास्ते सोना है। फरमाया माल दिया बंडा जमा करने वाला, जायदाद जमा करने वाला और रब नू भूल जाने वाला, अल्लाह ताला दे दरबार तो दूर हो जाने वाला बंदा, सजदे तो महरूम हो जाने वाला बंदा, जल्ला जलालहू की बारगाह से अपने आप को महरूम करने वाला शख्स वो बदनसीब है कि जो वहां भट्टी को आग लगा के बैठा हुआ है, ना नहा सकता है ना धो सकता है। और
کسی ہستی کو چلے جاؤ، کوئی بھی بزرگ بندہ ہوئے پرہیزگار، اندے کو چلے جاؤ، 5 وقت کا نمازی ہوئے، قرآن نال شغف رکھتا ہوئے، پیر صاحب ہوئے یا کوئی عالم دین کوئی بھی بندہ ہوئے، تسی اندے پہلے اندے کول جاؤ، اور اس تو بعد ایک بندہ لین لاٹ ہوئے شرابی کبابی، پھر اندے کول چلے جاؤ تو آنو نظارہ نظر آ جاوے گا، شکلہ دسن گیا، ناتا یا کون ہے تھے جناب چلے کے کون سے یہ مولانا روم نے سمجھائی گا، بات بڑی پتے کی انہوں نے سمجھا دی ہے۔ اور پھر اگلی بات وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولانا روم کہتے ہیں تمہیں خوشبو بتائے گی کہ کون تقوی کے لباس کے اندر ہے، مہک تمہیں بتائے گی، اللہ والے کی مہک تمہیں بتا دے گی، اللہ والے کی صحبت میں خوشبو تمہیں بتا دے گی، اللہ والے کا روپ تمہیں بتا دے گا کہ حقیقت میں۔ اچھا پھر اب عجیب و غریب بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے استریاں ویکھو تے جناب سکی روٹی کھا لینی، شوربے جناب روٹی بھگو کے کھا لینی، نہ پیسہ نہ ٹکا نہ جدادہ، یہ تو ہن مقصد دربارہ دے نا زمینہ الاٹ ہویاں تو لوگ امیر ہو گئے نا، اللہ نے تو سارا کوئی بانٹ دیندے، انہاں کو کچھ نہیں رہندا سی، انہاں کو کچھ نہیں رہندا، نہ ہی وہ مریداں دے پیسے تے نظر رکھتے ہیں، انہوں نے سب کچھ لٹا دیتا، جو سامنے بڑا ہوتا تھا نا سب کچھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کو 2 فقیر آئے اور انہوں نے فقیرت دے آمد تو پہلے انہوں نے سامنے جناب تھاڑی ہے جو موتی آئے، وہ بادشاہ نے تحفہ بھیجا سی کہ حضور ایک علاقہ فتح کی لیتے تحفہ، خواجہ نظام الدین اولیاء دے پیرائیں تھے موتیاں دے اور جواہرات اور سونے دے تھال رکھے ہوئے، اور 2 بھکاری آ گئے اور بابے نے فرمایا گیا انہوں نے کہا کہ ایسی بڑے یعنی بھوک ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مسافر ہے تو کوئی مدد کر دے، انہوں نے پتہ کی فرمایا ان فقیر ہوئے تو بندہ 5 روپیے دیتا ہے، دا دیتا ہے، انہوں نے کہا میاں اے جڑے موتی دے تھال ہیں نے چک کے نہ دے، موتی دے تھال چک کے دے دو، یہ منزل کہاں ملتی ہے؟ بندے دے نفس نو پہچاننا ہوگے تو پتہ کیوں پہچان ہوتی، مطلب اور میں میرے نال کوئی مفتی بول دے یا علامہ بول دے یا کوئی بھی لفظ معزز بول دے ادھر میں عزت والا تو نہیں ہو جانا، ہرس تے ہوس دا پتہ کدوں لگتا ہے کہ اگے جناب بندے دے مرغا چرگا بکرا پیا ہوئے اور پھر وہ کسی نے اٹھا کے دے دے پھر پتہ لگتا ہے کہ حضرت جڑے ہیں نا وہ لفظاں دے مطابق اللہ نے انہوں نے عزت عطا فرمائی، لیکن یہ حاصل کرنا سوکھا نہیں، دونوں تاش اٹھایا اور فرمایا کہ انہوں نے دے دیو، اگلی گل سنو، تقوی دا نور مقدرہ کو کیویں پڑھتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء نے جدو عطا فرما دیتا لوگی حیران کہ پنن والا بندہ فقیر بھکاری لوگ اور انہوں نے ہیرے جواہرات جنہاں کی قیمت بھی انہوں نے پتہ نہیں ہونی انہیں اٹھا کے دے دیتے، اللہ اکبر، تھوڑی دیر بعد وہ نات ہو کے کپڑے پہن کے وہ سارے فقیر پورا کنبہ سامنے آ کے بیٹھ گئے، آخ دے کہ حضور کلمہ پڑھا کے مسلمان رہا، امیر کیتا جے تو پھر حضور دی غلامی کی شان عطا فرما دے، پھر انہوں نے دسا کہ دراصل یہ جڑے جواہرات سانو اٹھا کے دیتے گئے یہ وہ جواہرات ہیں کہ یہ ساڑی سلطنت تے قبضہ کیتا گیا، یعنی ایک بادشاہ نے حملہ کیتا اور اس بادشاہ نے ادھے تے حملہ کر کے جناب یہ حاصل کیتا اور وہ جواہرات تحفے تواڈے کول بھیج دیتے تے حضور اسی منگن آئے، ساڑی جائیداد تسی سانو ہی لٹا دیتی، اور تسی ساڈے باطن کو پڑھ لیا، دل نو پڑھ لیا، ساڑی ذات نو پڑھ لیا، قربان جاواں اے ہوندے اللہ نے لوگ، اور یہ کیڑی اینک لاندے تے جڑا سارا کچھ ویکھ لیندے، یہ تقوی دی اینک، یہ پرہیزگاری دی اینک ہے، جن دے پیچھے جناب گلاسز پھر معرفت ربانی دے ہوندے ہیں، یہ ہونا ساڑی آنکھ کمزور ہوئے تے ڈاکٹر چیک کرتا ہے نا کہ جناب اس آنکھ نو یہ کیڑا لگا ہویا ہے، انہوں -2 لگے گا، -1 لگے گا، 2 لگے گا، 3 لگے گا، کیڑی
رکھا. اگر یہ قانون ہوتا تو سب تو پہلے جھوٹ کیوں ہونی سی؟ صحابہ کرام, کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ نسبت حاصل تھی نبی پاک. اہل بیت اطہار جنہوں نے ڈائریکٹ نسبت حاصل ہے حضور جان عالم علیہ السلام کی ڈائریکٹ نسبت حاصل ہے. تو مجھے بتائیے کربلا کے میدان میں شہزادہ رسول حضرت امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حمام, امام کشن مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نماز بعد پڑھتے ہیں تو آج کی کسی پیر کو معاف ہو سکتی ہے؟ اگر معافی تھی تو سب سے پہلے ان کو معافی تھی. اگر معافی کا قانون ہے نا کہ کوئی جناب کسی بڑے گھر میں پیدا ہو گیا, کسی مولوی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو آپ اس کے اوپر قانون شریعت کا اتر دیا. اگر یہ بات ہوتی تو پھر صحابہ کو بھی چھوٹ ہوتی, اہل بیت کو بھی چھوٹ ہوتی. یہ چھوٹ نہیں رکھی گئی بلکہ قانون قیامت تک کے لیے بنا دیا گیا, یہاں تک کہ ان کی رگیں کٹی ہوتی تھی, ان کے اعضاء بدنی کٹے ہوتے تھے اور وہ سارا دن جنگ سے تھکے آتے تھے. اس وقت بھی رب کہتا تھا کہ نماز پڑھنی ہوگی, نماز پڑھنی ہوگی. بلکہ عین جنگ کی حالت میں انہوں نے صلاۃ الخوف کے احکام قرآن میں ترجمہ اس کا پڑھے, نماز خوف کی آیتوں کا ترجمہ پڑھے, اس کی تفسیر پڑھے, اپنے امام کو کہہ کے یہ آیتیں نکالے اور ان کی تفسیر آپ کو سنائے. آپ کو پتہ لگے گا کہ میدان جنگ میں دوران جہاد, دوران لڑائی بھی جو ہے ان لوگوں کو نہ نماز معاف ہوئی تھی نہ کوئی اور حکم معاف ہوا تھا. تو میرے دوستو پھر مجھے اور آپ کو کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسے تمام برکات عالیہ سے نوازا جائے تو سب سے پہلے کوئی اس اسکول میں آنا چاہتا ہے تو تقوی کا لباس پہن کے آئے, تقوی کا لباس پہن کے آئے. فسق و فجور میں مبتلا بندہ کہے کہ میں صاحب کرامت بن جاؤں, یہ اس کی بھول ہے. اگر بندہ جو ہے وہ بدکاری کرنے والا ہو اور پھر وہ ساتھ میں یہ بھی کہے کہ وہ راہبر شریعت بھی بن جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. پہلے تقوی کا لباس پہننا ہوگا, پرہیزگار بننا ہوگا, پھر مصطفیٰ کا نور اوپر نازل ہوگا, سارا کچھ عیاں کر دے. اور جس کی 11ویں ہم منانے کے لیے بیٹھے ہیں, سبحان اللہ, قربان جاؤں, ان کا باپ بھی متقی, ان کی ماں بھی متقیہ, ان کا نانا بھی متقی, ان کی پھپھی بھی متقی, پورا کنبہ اللہ تعالیٰ نے تقوی سے بھر دیا. آپ کے والد گرامی, ان کا نام تھا سید موسیٰ, وہ ایسے پرہیزگار تھے کہ وہ دریا سے گرنے والا, آپ نے سنا نہیں ہے لیکن اس کو اس پہلو سے ذرا دیکھیں, دریا اور نہر سے ملنے والا ایک سیب کھا لیا, ایک سیب کھا لیا, اب جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر چل پڑے. حضرت سید موسیٰ, حضرت غوث الورا عبد القادر جیلانی کے ابا حضور, بھئی یہ تو پانی آ رہی ہے, سیب کا کھا لیا, بھوک لگی, لیکن یہ کندہ ہے پتہ ہی کوئی. قربان جاؤں, تقوی کی اعلیٰ مثال. اب ہمارے یہاں تو جناب وہ ٹرالے کو کنے کنے گنے کھینچ کے چوس جاتے ہیں, کوئی پتہ ہی کون نہیں. حضرت صاحب کندی جناب مکئی چوک لئی, کسی دا آلو چوک لئی, کسی دی کڑک چوک لئی, کسی دے کیویں پیسہ مار لیا. میرے دوستو اس میں پرہیزگاری کہاں سے ملے گی, نور کہاں سے ملے گا؟ پھر اولاد میں عبد القادر کیے جیسی عظیم الشان اولیاء کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ پیدا بھی وہاں ہوتے ہیں جہاں تقوی کا سورج چمک رہا ہوتا ہے. ریڑھی بھی چوک کے کھا. میں ایک بندے کو ایک جگہ بیان کرنے کی وہاں جی یہ تھا مقصد گنے دے بارے تسی کیوں دستے پہ, یہ تھا کہ کھاون پیون والی شہر میں کہ مڑ کریانے والا تو لٹا گیا, کوئی جا کے چینی چاہ لیا, میں کوئی انہیں کڑ جناب کوئی چیز مرضی سے کریانے والے تو بچنا کچھ, سبزی والے تو کوئی نہیں بچنا. کوئی بھی چیز ہے اس کی قیمت اگر ایک پیسہ بھی ہے تو مالک سے پوچھنا ضروری ہے. ہمارا دین یہ حکم دیتا ہے. ہم جس کی 11ویں مناتے ہیں ان کے ابے جان کا عمل آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ایک باغ کے پاس پہنچے کہ ٹہنیاں ماشاء میں جھکی ہوئی ہیں, تو سوچا کہ شاید انہی کا سیب گرا ہو. تو حضرت عبداللہ صومعی, حضرت عبد القادر جیلانی کے نانا حضور ہیں, عبداللہ صومعی ان کا نام ہے, وہ اس باغ کے مالک تھے. جب اس نوجوان نے کہا حضور میں آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے کہ سیب ملا ہے نہر سے, کھا لیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے باغ کا ہو, تو مجھے حق معاف
کرتے تو فرمانے لگے بھئی اینے سال خدمت کرو گے تو معاف ہو جائے گا۔ اب انہوں نے نور دیکھ لیا تھا۔ اب ہمارے یہاں تو بچیوں کے رشتے کیے جاتے ہیں نا دولت دیکھ کے کہ اے بڑا دولت مند ہے تو ایدے بچی کا شادی کر دی، لیکن اللہ علیہ علم اور تقوی دیکھ کے شادی کیا کرتا، علم اور تقوی دیکھ کے شادی کیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دولتیں دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں ہمارے ہاں، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ جس بندے نے نکاح دولت دیکھ کے کی تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور جو بندہ دین دیکھ کے نکاح کرتا ہے رب اس میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور پھر وہ برکتیں آج پتہ ہے 5ویں ہجری کے بزرگ ہیں حضرت عبد القادر، اور آج 15ویں ہجری چل رہی ہے۔ برکت اس کو کہتے ہیں نا 1000 سال میں مجھے بتاؤ کہ آپ کے جو ہے وہ زرمین گنج میں کتنے نواب 1000 سال میں آئے، کسی کا نام آپ کو پتہ ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے کون کون بندہ یہاں پر ان وراثتوں کا اور ان زمینوں کا مالک تھا، کسی کا ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ یعنی 1000 سال پہلے یہاں کون کون رہتا تھا ہم نہیں جانتے تھے، کون یہاں کا بادشاہ تھا ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن قربان جاؤں زرمین گنج میں بیٹھ کے یہ پتہ ہے کہ غوث الورا کس کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، یہ برکت ہے، اور یہ تقوی کا نتیجہ ہے، پرہیزگاری کا نتیجہ ہے، اور یہ رشتہ جوڑا جا رہا ہے تقوی کی وجہ سے۔ اور حضور غوث الورا کے نانا جان نے کہا کہ میرے باپ کی خدمت کرو تو پھر جو ہے وہ تمہیں معافی ملے گی، اور یہ خدمت ایک بہانہ تھی، دیکھنا تھا کہ اخلاق کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، انداز کیسا ہے۔ جب وہ اس کسوٹی پہ پورے اترے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میاں تیری سزا تو پوری ہو گئی ہے، لیکن میری آخری شرط ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ تم نکاح کرو۔ حضرت عبداللہ صابعی نے اس مسافر کو جو حضرت امام حسن کی اولاد سے تھے اور وہ حضرت امام حسین کی اولاد سے تھے، اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا، اور ساتھ میں علماء نے لکھا ہے نا، کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ دیکھنے سننے اور ان جو ظاہری چیزیں ہیں اس سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ محروم ہو۔ آپ نے کہا کہ آپ مجھے اپنا حق معاف کریں، میں تیار ہوں، لیکن جب جا کے دیکھا تو وہ تو تمام معاملات میں جو ہے وہ کامل و اکمل تھی۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی اپنی جان وہ اپنے سسر سے حضرت عبداللہ صابعی سے پوچھتے ہیں، انہیں تو نظر بھی آتا ہے، وہ تو سن بھی سکتی ہے، ان کے تو اعضائے بدنی سلامت ہے، تو آپ نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ کی نافرمانی میں کبھی میری بیٹی نے کوئی حصہ استعمال نہیں کیا، میری بیٹی نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، میری بیٹی نے کبھی کوئی غلط کلام نہیں سنا ہے، میری بیٹی کا ہاتھ کبھی برائی کی طرف نہیں بڑھا ہے۔ مجھے بتائیے جب ماں اتنی پاکیزہ ہو، جب باپ پرہیزگار ہو، تو پھر عبد القادر جیسا تو پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمارے نکاح کی غوث الورا کی سیرت بتاتی ہے، نکاح کے لیے تقوی کو شرط رکھو، پرہیزگاری کو شرط رکھو، اچھے عمل کو شرط رکھو، اچھے اخلاق کو شرط رکھو، اچھے کردار کو شرط رکھو، تو اللہ آپ کو اولاد بھی نیک عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہماری نیتیں اور ارادے غلط رہے تو پھر میرے دوستو پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، حیرانگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات حقیقت ہے اور یہ بات سچی ہے، اور الحمدللہ ہم جس بزرگ کی 11ویں ہر مہینے کھاتے ہیں اور پکاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ کھاتے پکاتے قبروں میں جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضرت عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کی وہ قبولیت عطا فرمائی، اور ان کو وہ خاندان عطا کیا جو پورے کا پورا تقوی و پرہیزگاری کی اعلیٰ مثال تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی پھوپھی جان حضرت ام عائشہ ان کی کنیت تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب جیلان والوں نے ان سے کہا تھا، جیلان والوں نے ان سے یہ عرض کیا کہ بی بی جان بارش نہیں ہو رہی ہے، فاقے کے اندر ہم برباد ہو رہے ہیں، تو مہربانی کر دیجئے، توجہ میری طرف کیجئے، میرے دوست توجہ ادھر کیجئے، ادھر
حضرت سیدہ ام عائشہ آپ کی پھوپھی جان ہے، آپ کے بھائی کی، آپ کے والد کی بہن ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کہا کہ ہمارے یہاں فاقہ ہے، مہربانی کرو جیلان پر بارش رب برسا دے۔ تو حضرت ام عائشہ نے کیا کیا تھا؟ جھاڑو پھیرا اپنے سین میں، جھاڑو لگایا اور اس کے بعد رب سے کہتی ہے سونے ربا تیری بندی نے جو ہے وہ جھاڑو پھیر دی، اب چھڑکاؤ تو خود ہی فرما۔ یہ دعا تھی، یہ انداز تھا۔ جب تقویٰ ہو نا، تقوی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ جو رواں ہوتا ہے نا، یہ رب کا فرما بردار بن جاتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ رگ جو ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ اپنی چاہت نہیں رہتی، اپنا ارمان نہیں رہتا، اپنی خواہش نہیں رہتی، بندہ اپنے رب کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے، خدا کی قسم پھر اسے زیادہ رونا بھی نہیں پڑتا، وہ بات کرتا ہے، رب باتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ رب حکم جو ہے نا، وہ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ یہ کر دے۔ جب حالت ایسی ہو کہ حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس قدر اللہ کے فرما بردار تھے، 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے۔ 40 سال کا مطلب ہم جانتے ہیں، ساری رات عبادت میں رہنا، مصروف رہنا، اللہ کی یاد میں مست رہنا، اور 15 سال تک آپ نے روزانہ رات کو قرآن مجید مکمل تلاوت کرتے اور ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے لیے یہ یوں فنا ہو چکے تھے اللہ کی محبت میں اور اللہ کے پیار میں اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں، اس طرح جو ہے وہ فنا کر دیا تھا اپنے آپ کو عبد القادر جیلانی نے کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دوسری منزل سے نیچے اتر رہے تھے۔ جب نیچے اتر رہے تھے تو ایک سیڑھی کے ایک جو پائیدان پہ یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یار آج تو سو جانا چاہیے، آج تو سو جانا چاہیے۔ اب جس پائیدان پہ یہ خواہش ہوئی نا کہ روزانہ سارا قرآن تلاوت ہوتا ہے، آج چلو سو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی جگہ ایک پیر پر کھڑے ہو کے پورا قرآن تلاوت۔ تو میں نے آ کر میں سو جاؤں، میں نے تسی کیا کہ میں سو جاؤں، کس طرح سو جاؤں؟ جب یار سے محبت ہوتی ہے تو پھر نیند نہیں آتی۔ جب اللہ سے محبت ہو، اب ہماری حالت میں دوستوں ہم جانتے ہیں کیسی حالت ہے، 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ یہ مسجدیں ہمارے سامنے ہیں اور ان مسجدوں میں عید والے دن لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ گاؤں میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، ان میں روحیں ہوتی ہیں۔ سارا دن بازاروں میں کون نظر آتا ہے؟ انسان نظر آتے ہیں۔ دیہاتوں اور کھیتوں میں کون نظر آتا ہے؟ انسان نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ مسجد میں کیوں نہیں نظر آتے؟ اللہ کے گھر میں کیوں نہیں نظر آتے؟ جبکہ عبد القادر جیلانی حضور غوث الورا بھی اسی رب کو ماننے والا ہے کہ جن کے نفس نے کہا کہ حضور ساری راتی کچھ پڑھتے رہتے جی، آج سو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزانہ جو ایک قرآن پڑھتے جی، آج نہ پڑھو، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن تلاوت کر سکتے۔ میرے دوستو، ہمارے اندر صرف نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، اور ہم نہ جانے اس دنیا کو مذاق سمجھ بیٹھے، اس زندگی کو مذاق سمجھ بیٹھے۔ یہ زندگی مذاق نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ ان کا جاگنا کس لیے تھا؟ کیا دن میں ان کو کوئی بادشاہ پیسے بھیجتا تھا؟ کیا اس عبادت کے بدلے میں انہیں کوئی سونا دینے والا آتا تھا؟ نہیں، عبد القادر جیلانی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بات کرتے، پیسہ بولتا مقصود ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضور غوث الورا کا اخلاق بھی سنتے جائیں، تقویٰ بھی سنتے جائیں، کردار بھی سنتے جائیں، اور اگر ان کو ہم ماننے والے تو کچھ جھلک تو اپنے اندر پیدا کریں۔ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے تھے اور ایک بندہ آ کے رونے لگ گیا اور رو کے عرض کرتا ہے حضور یہ کشتی والے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور میں نے دوسری سائیڈ پہ جانا ہے تو مہربانی کر دو۔ اسی وقت ایک بندہ 30 سونے کی اشرفیاں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا، 30 سونے کی اشرفیاں لے کے حاضر ہوا، حضور یہ تحفہ قبول کریں۔ آپ نے وہ تھیلی پکڑی، سونے کی اشرفیاں، مذاق نہیں ہوتا، سونے کی اشرفی، دینے والا پیر ہے ہمارا پیرانے پیر،
میں لوٹ مار مچانے والا نہیں، عطا کرنے والا پیر ہے۔ ادھر سے 30 اشرفیاں پکڑی اور ادھر اس غریب کو کہتا ہے کہ یہ 30 اشرفیاں لے لے اور کشتی والے کو بول دے یہ ساری رکھ لے، جب بھی کوئی غریب آ جائے تو اس کو مفت سے سوار کر کے لے جائے۔ یہ ہے بابے، اور یہ ہے عظمتوں والی ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا وہ تاج پہنایا ہے، وہ تاج پہنایا ہے، اور رب کے لیے وہ خود کو فنا کر دیے ہیں، تو پھر اللہ نے ان کو مقام بھی کتنا دیا ہے۔ مقام بھی اب سنیے، اب مقام سنیں۔ مقام ایسا ہے حضرت عبدالقادر جیلانی کا کہ ایک تاجر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تجارت کے لیے شام جانا چاہتا تھا، تو ان کے ہم اثر ہیں، حضور غوث الورا کے ہم اثر ہیں، ان کا نام ہے شیخ حماد، وہ ان کے ہم اثر ہیں۔ ان کے پاس کیا کہ حضور میں شام سامان لے کے جا رہا ہوں، تقریباً 700 درہم کا سودا ہے، منڈی میں بیچوں گا واپس آ جاؤں گا۔ شیخ حماد نے فرمایا، یا میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت شیخ حماد نے کہا کہ بیٹا ابھی نہ جاؤ، کیونکہ تمہیں نقصان بھی پہنچے گا اور ہو سکتا ہے تمہیں وہاں کو قتل بھی کر دے، تو تم سفر پہ نہ جاؤ۔ اللہ والے ہوتے ہیں اور اللہ والوں کا کشف ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے کہ تم یہ سفر تجارت نہ کرو، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ یہ ان سے بات کر کے آ رہے ہیں اور آگے ان کو بازار میں حضرت عبدالقادر جیلانی ملے۔ غوث الورا نے فرمایا کہ ہاں میاں کدھر کا ارادہ ہے؟ دکاندار تھا، کہتا ہے جی شام جانا ہے، تو کہا کہ بیلیا چلا جا چلا جا۔ تو اب اس نے آگے سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے آپ کو کہا جب رگ رگ اللہ کی ہو جاتی ہے تو اللہ زبان کی بھی قدر فرماتا ہے۔ تو حضور غوث الورا رحمت اللہ علیہ نے جب کہہ دیا کہ بیلیا چلا جا، تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنا سامان اٹھایا، شام چلا گیا، 700 کا سودا تھا، 1000 میں بک گیا اور مجھے دیہڑی لگ گئی، اور اس کے بعد میں حلب میں گیا، حلب شہر کا نام ہے، وہاں گیا، سو گیا۔ جب سویا یعنی سونے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں سامان جہاں رکھا تھا بھول گیا کہ میرا سودا کہاں پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی ڈاکو ہے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور بندوں کو قتل کر دیا۔ ڈر کے جب اٹھا نا تو مجھے سودا بھی یاد آ گیا اور پتہ لگا یہ تو خواب تھا۔ سامان اٹھایا، پیسے دیے اور واپس جب بغداد پہنچا، اور بغداد پہنچنے پر حضور عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پہلے شیخ حماد ملے اور انہوں نے فرمایا واپس آ گئے ہو؟ تم واپس آ گئے ہو؟ کہا کہ حضور واپس آ گیا ہوں۔ کہا کہ جو بات آپ کو کہی تھی نا کہ تمہیں نقصان پہنچے گا اور حملہ ہو جائے گا، لیکن تم عبدالقادر جیلانی کے کہنے پر چلے گئے، انہوں نے تیرے پیچھے 70 بار اللہ سے دعا کی کہ جو تقدیر میں واقعہ ہونے والا ہے پروردگار اس کو خواب میں تبدیل فرما دے۔ اب میں کہہ چکا ہوں، میری زبان نے کہہ دیا ہے، غوث کی زبان نے کہہ دیا ہے، تیرے بندے نے کہہ دیا ہے، تجھ پر جو ہے امید باندھ کے کہہ دیا ہے، تجھ پہ یقین رکھ کے کہہ دیا ہے، اور تیری رحمت پہ اعتماد کر کے کہہ دیا ہے، یا رب تو اب اس نقصان کو خواب میں تبدیل فرما دے۔ 70 بار جو ہے وہ تمہارے لیے عبدالقادر جیلانی نے دعائیں مانگی ہیں، تو رب نے اس کو جو ہے خواب میں بدل دیا۔ جو تمہارا تھوڑی دیر کے لیے سودا گم ہوا تھا اور پھر خواب میں حملہ ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو خواب میں بدل دیا۔ اللہ آگے جب حضرت عبدالقادر جیلانی ملے تو مسکرانے لگ گئے اور فرماتے ہیں شیخ حماد نے سب کچھ بتا دیا تمہیں، شیخ حماد نے سب کچھ بتا دیا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ جیسے بابا محمد علی شاہ صاحب تھے نا کرما والے سرکار، ان کا ایک مرید تھا سمندری سے نا، وہ بابا جی کو ملنے آتا تھا، تو شوق چڑھ گیا، پکارے چلتے ہیں ملنے، تو اس وقت فورڈ بس سے چلتی تھی، فورڈ بس سے۔ اب فورڈ بس میں وہ بیٹھ گیا، آگے نا وہ ایک پولیس والا آیا اور انہوں نے کہا اور مولوی یہ تو کیونکہ داڑھی آنے کو تو نہیں سکتے جو حلوہ ہے، یہ تو کیوں آگے بیٹھا، فرنٹ سیٹ سے پیچھے چل جا کے بیٹھ، وہ پیچھے بیٹھ گیا، جب وہاں بیٹھا نا وہ
اور وہ جو فرنٹ والے لوگ تھے مر گئے اور یہ بندہ بچ گیا جیسے تیسے فجر ٹائم یہ اکاڑا پہنچا. جب اکاڑا پہنچا تو بابا جی دروازے پر اس کا انتظار کر رہے تھے, دروازے پہ انتظار کر رہے تھے. اور فرماتے ہیں بیلیا سانو بھی اوکھا کیتے کہ آپ بھی اوکھا ہوئے تینو کنے آکا بھی راتی کو ٹوڑ میں جناب سانو ملنا ساری راتی یہ تے کھڑا تیرا انتظار کرتا. یہ تقویٰ ہے. جب اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ دیواروں کے پردے ہٹا دیتا ہے. اللہ کا پڑھ کے تو دیکھ, بخاری کی حدیث کوئی مذاق تو نہیں ہے, رب نے کہا ہے اور نبی کی زبان سے فرمایا ہے کہ جب تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے نا تو پھر میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے. مطلب کیا ہے کہ تیری آنکھ میں وہ قوت ڈال دی جاتی ہے جو عام آنکھوں میں نہیں ہوتی ہے. تیرے کانوں میں وہ طاقت ڈال دی جاتی ہے جو عام کانوں میں نہیں ہوتی ہے. تیرے ہاتھوں میں وہ طاقت ڈال دی جاتی ہے جو عام ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہے. تیرے پیروں میں وہ طاقت ڈال دی جاتی ہے جو عام پیروں میں نہیں ہوتی ہے. اور پھر وہ حضرت مہر علی شاہ صاحب کی بات نہیں ہے کہ یہاں انگریز تھا اور کام کر رہا تھا اور جناب وہ جو لیول کرتے نا جس دوربین سے لیول کرتے ہیں تو بابا جی نے پوچھ لیا کہ میریا ایسا کی فنکشن ہے. کہا کہ ایسا فنکشن ہے کہ اس لیول کرنے ہیں. اور پھر اس نے بھی آگے سے کوئی مذاق میں بات کر دی, تسبیح کا مذاق کر دیا یا کچھ بھی کر دیا. کہا کہ تمہارے پاس ایسی دوربین نہیں ہے جو اس طرح کا لیول چیک کرے. تو حضرت پیر مہر سرکار نے فرمایا کہ ساڑھے کو وہ دوربین ہے کہ تیری اماں بیماری تے مرو ہوئی اپڑ نہیں کر پڑتا تو جاڑی تے اپڑ جا تیری اماں پر ہون جاؤ ہوئی لمبو ہوئی تیری ماں ساڑھے کو اڑے یہ دوربین ہے. تو یہ چیز ہے. اب یہ چیز عام مولوی کو کیسے سمجھ آئے بھی جیڑے بندے کول یہ چیز ہے ہی نہیں ہے, نہ حمایت کرنے والے کے پاس ہے نہ مخالفت کرنے والے کے پاس. لڑائیاں تو ہو گئی ہیں, ڈنڈے چھوٹے تھے جھکڑ کے ایک دوسرے سیر تو پاڑیں گے فرقے تو بڑھیں گے, ہے ہی نہیں نا. حمایت کرنے والے کے پاس بھی نہیں ہے تو وہ تو مظاہرے سے چلے گا نا. بزرگ مظاہرے جیسے حضرت خادم رضوی ساری زندگی کہ وہ یا نہ گاڑا کرتا ہے, کوئی آنے کی کرتا ہے, کوئی آنے کی کرتا ہے. وہ ایک مفتی نے یعنی کہ وہ دوسرے مسلک کے دیوبند مسلک کے مفتی نے یہ بات بتائی کہ جس شام کو انتقال ہوا ہے ہم دوست جو ہے وہ جا رہے تھے گاڑی میں اور جیسے ہم اس دن بیان تھا تو ہمیں فیس بک سے پتہ لگا کہ وصال ہو گیا ہے. انہیں بھی اسی طرح پتہ چل گیا. تو جو بندہ گاڑی چلا رہا تھا نا وہ اسٹیئرنگ روک کے سر اوپر کر کے کہتا ہے چنگا ہویا جان چھٹی. مخالف مسلک والا نہیں مانتے تھے ایک دوسرے کو. آگا جی چنگا ہویا جان چھٹی اور کہتے جا کے سو گئے. جب سوئے نا تو صبح سارے بیلیاں کو فون کرتا ہے کہ جلدی کرو آپ لاہور جانا ہے جنازہ پڑھنا, لاہور جانا ہے جنازہ پڑھنا. کراچی تھا نا پھر جان چھٹی بابے کی تو جنازہ پڑھنے جانا. وہ کہتا ہے کہ رات عجیب ہی معاملہ ہو گیا ہے. رات جو ہے وہ میں جب سویا ہوں تو میں نے خواب میں جنازہ بھی دیکھا ہے. پھر دفن کرنے قبر پہ پہنچا ہوں. جب وہاں سے ہٹنے لگا ہوں تو بابے خادم نے اپنا ہاتھ نکالا, ہاتھ پکڑ لیا, بیلیاں ہون روک ہون دا منظر میں کہنا جو ان کا لفظ ہے نا جلیا, وہ جلیا ہون رک جا ان کا منظر میں کہنا ہے. کہتے ہیں کہ میں رک گیا. یہ پیر سونا مائی عالم دین ہے نا, یہ ان کے کلاس فیلو ہے, یہ ان کی بات بتا رہا ہوں, وہ چھکا نہیں مار رہے. کہتے ہیں کہ جلیا رک جا ہن دا منظر ویکھنا ہے کہ ہن جندے واسطے سارا کچھ ہویا ہے اونوں بھی تے ویکھ لے. کہتے ہیں نور ہی نور چھا گیا ہے اور حضور جانے عالم کی سواری اتری ہے. تو بات میرے دوستو یہ ہے کہ بندہ من سے مانے تو صحیح نا. تو حمایت والے نے بھی نہیں دیکھا, مخالفت والے نے بھی نہیں دیکھا, تو لڑائی تو ہوگی نا. دیکھنے دکھانے والے تو مزاروں میں چلے گئے, اب تو لڑائیوں والے رہ گئے, جھگڑے والے رہ گئے. لیکن خدا کی قسم آپ جسے مانتے ہیں وہ حق ہے اور چمکتا نور ہے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں حمایت والوں میں تو رکھا ہے. ہمارا
جس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو میرے دوستو حضور غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جو صاحب تقوی گھرانے میں پیدا ہوئے اور خود بھی ساری زندگی متقی پرہیزگار رہے. بلکہ آپ کی ماں نے جب آپ کو رخصت کیا تھا کہا تھا بیٹا ساری زندگی اللہ کا بن کے رہنا, اللہ کا بن کے رہنا اور متقی پرہیزگار بن کے رہنا. اور ہمیں خوشی ہے کہ اس عبد القادر جیلانی کو ماننے والے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تقریر فرمایا کرتے تھے, ایک عامل عالم لکھتا ہے جو عملیات کرتے ہیں نا, جنات کو حاضر کرتے ہیں, انہوں نے یہ روایت لکھی کہ میں نے وظیفہ کیا جن کو حاضر کرنے کے لیے. جن جب آیا اور دیر سے آیا تو کہتا ہے میاں تیری مہربانی جدو عبد القادر جیلانی تقریر کرے سانو نہ صدا کرے, ساڑھی ہوتے حاضری لگتی ہے. تو حضرت عبد القادر جیلانی غوث الثقلین کا لقب ہے. غوث الثقلین, انسانوں پر بھی رب نے سرداری عطا فرمائی اور غوث بنایا, اور جنات پر بھی سرداری عطا فرمائی اور غوث بنایا. ایک وقت میں 13 علموں پر درس بیان دیا کرتے تھے, 13 علم بیان کرتے تھے. علم دیکھے تو میرے غوث کا سورج چمکتا نظر آتا ہے, کرامت دیکھے تو میرے غوث کا سورج چمکتا نظر آتا ہے, تقویٰ دیکھے تو میرے غوث کا سورج چمکتا نظر آتا ہے. جس میدان میں دیکھے غوث الورا بے مثال نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے باکمال بنایا ہے. ایسے تو نہیں جو ہے وہ علماء کرام نے لکھا اور بڑے بڑے مفسرین کرام نے لکھا کہ غوث الورا کیونکہ عجم کے رہنے والے تھے, عجمی بزرگ تھے, اور جب بغداد میں آئے تو بغداد عرب کا خطہ تھا. جب کوئی مولوی نما آ جائے نا اور اندھی کوئی دوتی بجنی شروع ہو جاوے تو باقیاں دے کان کھڑے ہو جاتے نا, یا کوئی نعت کا نما آ جاوے تو نعت ہر میدان میں یہ بات ہے, کوئی حافظ پکا آ جائے تو باقی حافظ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیڑا نما بندہ آ گیا ہے جناب, یہ تھے جناب کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے. تو حضور غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جب شورا ہوا, شورا تو ہونا تھا 70,000 بندے جتنے مجمع میں بیٹھے ہوں, اور ساؤنڈ سسٹم دے گا نہیں بھی ہوں میں تو مقصد بول رہی ہوں ساؤنڈ بول رہی ہوں, ساؤنڈ سسٹم ہے گا. آج جو مناظرہ ہوتا ہے غوث کچھ نہیں لیکن مناظرہ بھی ساؤنڈ اچھی ہوگی. تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 70,000 مجمع گفتگو کرتے ہیں, جنی آواز جی میں منور بھائی کو پہنچ رہی ہے بھی آخری بندے تک پہنچ رہی ہے. یہ ان کی کرامت تھی. اور سارے ہما تک گوش کاغذ قلم لے کے بیٹھے غوث الورا کی جو ہے وہ باتیں لکھتے رہتے تھے. غوث الورا کی باتیں جو ہے نا وہ تحریر فرماتے رہتے تھے. تو کئی قسم کے لوگ آتے. ایک بندہ آ گیا ناوی شخص آ گیا, ناو, اور ناو والے کا مطلب یعنی جب عبارت پڑھا الحمدللہ رب العالمین, تو ناوی نے کی دیکھنا ہے, دال پہ پیش نے ٹھیک پڑھا ہے, دال پہ زیر پڑھ دیتا تو ناوی نے کل کھڑے پڑھا ہے. للہی للہو پڑھ دیتا بھی حرف جار ہے, اور انہیں جناب پیش پڑھ دیتا زیر پڑھ دی ہے کیونکہ مجرور جیڑا ہے وہ دے تھلے زیر آن دی ہے. تو ناوی حرکتہ ہے گم رہتا ہے. انہوں ناو کا بڑا بڑا شخص وہ بیٹھا ہے اور غوث پاک دے جملے ہیں ناو تلاش کر رہے ہیں, شیر تلاش کر رہے ہیں کہ کیڑا کیڑا شیر بولتے ہیں, غلطی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اور آپ نے پھر اس کی ساری جب خواہش پوری کر دی اور آخر میں فرمایا او بیلیا میں تینوں کتھے پہنچانا چاہنا تو تو علی ہوتے کھڑا ہے. یہ حضور غوث الورا کا مقام تھا. مفسر بیٹھے ہوئے تو ایک آیت پڑھی اور ایک آیت کی ایک تفسیر پڑھی, اور وہ دونوں آپس میں دوست مفسر کہہ رہے ہیں ہاں میں ٹھیک پڑھ, ٹھیک تفسیر کر, دوسری تفسیر ٹھیک ہے, تیسری تفسیر ٹھیک ہے, 13 تفسیریں بیان کی. اور ان مفسرین اکرام نے کہا کہ ہاں بالکل عبد القادر جیلانی ٹھیک علم اور تفسیر بیان کر رہے ہیں. پھر فرمایا 14ویں بھی سن لو, وہاں علم ختم ہو گیا, انہوں نے علم ختم ہو گیا. سننے والوں کے پاس نالج کا جو تھا وہ ختم ہو گیا. فرمایا بھی ایسے ایت دا 15واں نقطہ بھی سن لو, 16واں بھی سن لو, 17واں بھی سن لو. انہوں نے داخلہ کے ران رہے اللہ اکبر. اور فرمایا کہ 40 تفسیر
سننے والوں کی گریبان چاک کر دی، صرف کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، من کی جو گرد تھی لوگوں کے صاف کر دی، من روشن کر دیا، من پاک کر دیا۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی، جو تقوی والے بھی ہیں، پرہیزگاری والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، کرامت والے بھی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کو ہم بیان کرنے جائیں تو کئی گھنٹے بیت جائیں۔ حضور غوث الورا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان اقدس جو ہے آپ مکمل کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ جو شان اللہ نے ان کو اس قدر عطا فرمائی ہے کہ بڑے بڑے علماء، اقطاب، اولیاء اور اوتاد ان کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، وہ ڈاکو پہ نظر ڈالتے تھے تو ولی بنا دیتے تھے۔ کسی نے کہا نہیں تھا کہ حضور فلانی لاگے کا بدال بہت ہو گیا ہے تو ان کیڑا بدال لائی، تو ڈاکو نے فرمایا کہ یہ پکڑ لے یہ لے جا، وہ آگا میں تو ڈاکو ہاں، فرمایا کہ پہلے ڈاکو ہی ہونا بدال بنا دیتا ہے۔ تو یہ عبد القادر جیلانی کی حیثیت ہے اور ان کا تقویٰ ہے۔ تو جب وہ ہیں سچے تقوی والے تو قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کونو جڑے رہو، ان کے ساتھ لگے رہو۔ ہاں کسی کے ساتھ ملنے سے پہلے دیکھنا ضرور ہے کہ لباس کون سا پہنا، تقوی کا لباس ہے کہ نہیں ہے۔ اور وہ الحمدللہ ہمیں غوث پاک میں بھی نظر آتا ہے اور ان کے ابا حضور میں بھی نظر آتا ہے۔ ان کا ددیال بھی تقوی والا، ان کا ننیال بھی تقوی والا، کیونکہ ددیال حسنی ہے، ننیال حسینی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی دونوں طرف سے اللہ پاک نے ان کو نسب کا فیض بھی عطا فرمایا ہے، عمل کی برکت بھی عطا فرمائی ہے، بشارت رسالت، نبی پاک علیہ السلام کی بشارتیں، حضور جان عالم کے جو بشارتیں ہیں وہ بھی ان کے مقدر میں آئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان ہستی جب عطا کر دی ہے اور ہمیں یہ نظر آ گئے تو میرے دوستو اب ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کا ذکر نہیں چھوڑنا، ان کی بات نہیں چھوڑنی، ان کے ساتھ لگے رہنا ہے، ان کی بارگاہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ یہی اللہ چاہتا ہے کہ فلاح چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو، تقوی والوں کے ساتھ رہو، برکت چاہتے ہو، اچھی موت چاہتے ہو، اپنے چہرے پہ نور چاہتے ہو، مال میں خیر چاہتے ہو، گھر کی حفاظت چاہتے ہو، مال و اولاد کے اندر جو ہے وہ رب کی عنایتیں چاہتے ہو، تو سچوں کا ساتھ مت چھوڑنا، کیونکہ سچوں کے ساتھ رہو گے تو رب کی رحمتوں میں رہو گے، اور سچوں کا ساتھ چھوڑ دو گے تو رب کی رحمتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ شروع کی بات کو یہاں لا کے بیان ختم کر دوں گا۔ میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ جدو اوکھا بندہ ہوتا ہے وہ تو کنوں ساتھ مارتا ہے؟ رب نو، اور رب آخدا ہے انہاں نال ربو اوکھے ہی نہیں ہو گے، ان کے ساتھ رہو تو پھر تمہیں مشکل ہی نہیں پڑے گی، مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہی کرم نوازیاں ہیں۔ میرے دوستو ان کا ساتھ اگر ہم تھام لیں، جوانی میں، دولت میں، صحت میں، ان کے ساتھ لگ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسجد کو خوب آباد فرمائے۔ کوشش کریں یا جتنے دوست بیٹھے ہو، آپ سے گزارش ہے یہ بات یاد رکھیں، گھر تب آباد ہوتے ہیں جب رب کا گھر آباد ہوتا ہے۔ یہ بات لکھیں، کوشش کرو جس گلی میں رہتے ہو گلی والوں کو نماز کی دعوت، کوشش کرو جو آپ کے بیلی دوست ہیں ان کو پکڑ کے خوشی خوشی مسجد میں لے آؤ، چلو آؤ یار فجر دی نماز اکٹھے پڑھو، مغرب جانا تو مغرب میں لے کے آ جاؤ مسجد میں۔ میرے دوستو آؤ، یہ مسجد نور کا مرکز ہے، اے روشنی ہے، اس روشنی کے پاس بیٹھنے والے کے منہ پہ اندھیرا ہوگا؟ یہاں ہم بیٹھے ہمارے کیوں چہرے چمک رہے ہیں؟ اس بلب کا کمال ہے۔ مسجد میں آ، رب تیرے مقدر کو چمکا دے۔ مقدر کا بلب جو ہے نا وہ مسجد ہے، سب سے بڑا تعویذ مسجد ہے، سب سے بڑا مرکز مسجد ہے، سب سے بڑی خیر مسجد میں ہے۔ مسجد میں آیا کر، مجھے ایک بندے کی بات بڑی اچھی لگتی، دنیا دار بندہ تھا، دنیا دار بندہ، بزنس مین بندہ، کہتا ہے جی میں تو اشفاق بھائی جب بھی
پریشان ہوتا ہوں نا، میں وضو کر کے نا مسیح کی نکر جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اب اس کا انداز دیکھیں، ایمان دیکھیں، یقین دیکھیں۔ کہتے ہیں نا کہ ہدایت دنیا والے بندے سے بھی مل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وضو کر کے نا مسجد کی نکر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ مالک نے ڈیرے تے بیٹھے، مالک آگ سے نہ آیا کیوں؟ فرشتے آگ سے بیٹھا رہا، کام کرو کیوں آیا بیٹھا؟ کوئی بھی آپ کا ڈیرے والا بندہ ہے، آپ انہیں جناب ڈیرے تے نکر لا کے بیٹھ جاؤ، کون پوچھے گا نہیں بھئی کیوں آیا بیٹھا ہے؟ تیرے خیر کا ہے، کچھ تو پوچھے گا نا۔ کہتے ہیں میں تے نکر لگ جانا کہ رب جانے تے مسئلے جانے، انہیں ڈیرے تے بیٹھا اور وہ نہیں کرے گا تو پھر کون حل کرے گا؟ یہ بھی تو ایمان ہے نا، یہ بھی تو انداز ہے۔ اور دنیا داراں دے سامنے دھکے کھانے والے مسلمان اللہ کے ڈیرے تے بھی تا اللہ کے دربار وچ بھی آ کے رونا رو، اللہ کے بھی گریاں کر، اکھاں نوں بھیج، اتھرو بہا، مسکین بن، فقیر بن، رونے والی شکل بنا، دکھڑے سنا، آدھی جناب گڑ گڑا کے اللہ نوں آکھ سونے ربا میں آیا بیٹھا۔ دنیا والے ڈیرے دار کدے بھی خالی نہیں پھیرتے کہ تو تے شہنشاہ ہے۔ انہاں کو تو تھوڑا ہے لیکن تیرے کو تھوڑ نہیں ہے۔ مہربانی فرما میرے دوست، ایک کیفیت پیدا کر، یہ تعلق جوڑ۔ یہ مسجد کے ساتھ جو دوری ہے نا، یہ اچھی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مسجد روزانہ تمہیں پکارتی ہے، اس کے در و دیوار آواز دیتے ہیں، صدائیں دیتے ہیں کہ میں تمہیں عطا کروانے کا سبب ہوں۔ میرے اوپر تم نے پیسہ لگا دیا، اینٹیں لگا دی، سیمنٹ لگا دیا، اے بندو آؤ تو صحیح، اس دربار میں آؤ تو صحیح، خیر ملے گی، برکت ملے گی، رحمت ملے گی، کرم ملے گا، فضل ملے گا۔ یہاں آیا کرو، اور جو نہیں آتے انہاں دی منت کر کے لے آیا کرو، انہاں دی منت کیتی کرو کہ بیلیو مہربانی تہاڈی ہوئے گی، ذرا آ جانا مسجد میں۔ پھر دوستو کوشش کرو، جتنے دوست بیٹھے بس اس پہ بات ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس 11ویں شریف کی محفل کو قبول فرمائے۔ جتنے دوست بیٹھے ہو، ایک بندہ مسجد میں چلے آؤ، زیادہ نہیں میں کہہ رہی ہوں، ایک بندہ، ایک بندہ مسجد میں چلانا ہے۔ جیڑا بندہ مسجد نہیں آیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو مسجد میں نہیں آتا اسے تلاش کر، آدھے رشتہ داروں میں، اپنی گلی میں، اپنے گھر میں، ہو سکتا ہے وہ تیرا چاچا ہو سکتا ہے وہ تیرا ماما ہو سکتا ہے وہ تیرا سگا بھائی ہو سکتا ہے وہ تیرا بیٹا ہو سکتا ہے وہ تمہارا پوتا ہو سکتا ہے تمہارا بھتیجا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا یار وہ اللہ کے دربار میں ابھی تک نہیں گیا؟ اس کو پکڑ کے لا اور پھر اس کے سجدے کے بعد اپنی کیفیت دیکھنا۔ جب کوئی پیشانی رب کے حضور نہیں جھکتی نا، اور تیری وجہ سے جب وہ پیشانی جھکتی ہے، تو خدا کی قسم اس کے بدلے رب تیرے دل میں نور پیدا کروا دے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، کبھی دیکھ لینا۔ جو مسجد نہیں آتا نا، اس کو وضو کرا اور پھر اسے یا بٹھا کے نماز پڑھا، نماز پڑھانے کے بعد پھر اپنے من پہ غور کرنا، اپنے دل پہ غور کرنا کہ تجھے رب تعالیٰ نے کیسا سرور اور سکون عطا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی نور دے گا، تمہیں بھی برکت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچ